الحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر عنوان نمبر 16 کہ اہل ایمان کے باہمی جھگڑے اور ان کا حل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صلح کروائی جائے، لیکن اگر ایک گروہ ان میں سے زیادتی کر رہا ہو تو تمام گروہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہاں تک لڑیں کہ وہ جو گروہ ظالم ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر ان کے درمیان صلح کروا دی جائے عدل کے ساتھ۔ بے شک اللہ رب العزت عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور بے شک جو مومنین ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ان آیات میں ایک چیز جو واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اگر دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر آ جائیں تو ہم پہ اللہ کا رحم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، مسلمان آپس میں باہمی تعلقات درست کریں، صلح و صفائی کے ساتھ رہیں، اور نمبر 2، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہم پہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ صلح کی فضیلت کیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ نماز اور زکوٰۃ سے افضل عمل ہے۔ یعنی اتنا زبردست عمل ہے صلح و صفائی کے ساتھ رہنا، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر قدورت ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، جبکہ یہ ایک مسلمان کو چیز زیبا نہیں دیتی۔ اب صلح کی ہدایت کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کروائیں؟ سب سے پہلے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کروائے، لیکن افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری حکومتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ اپوزیشن حکومت پہ تنقید کر رہی ہے، حکومت اپوزیشن پہ تنقید کر رہی ہے، وہ اس کو چور کو کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو چور کہہ رہا ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ اپنے مفادات پہ اتری ہوئی ہے، وہ پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہے، اور پارلیمنٹ عدلیہ پہ حملہ آور ہے۔ یعنی وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں، انہوں نے لوگوں کی صلح کیا کروانی ہے؟ پھر دوسرا جو معاملہ ہے کہ اگر حکومت وقت یہ فریضہ سر انجام نہ دے سکے یا ان کے ساتھ ان پر کوئی پیغام نہ پہنچ سکے تو پھر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کروائیں، لوگوں کے درمیان بھائی چارہ درست کرائیں۔ اگلی حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک درستگی بھی کرتا چلو کہ لوگوں کے ہاں کچھ ایسے طبقات ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہم جو اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرتے ہیں وہ حقیقتاً مدد ان سے طلب نہیں کرتے، وہ مجازاً ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔
حقیقی طور پہ اللہ رب العزت ہی مددگار ہے، وہی سب کا کارساز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ قوتیں عطا کر رکھی ہیں، طاقتیں عطا کر رکھی ہیں کہ وہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے وہ اپنے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی دستگیری کرتے ہیں۔ ایسی امثلہ قرآن مقدس میں اور احادیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی کثیر تعداد کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان کی تفصیل میں جائیں۔ اگر غیر اللہ کی مدد، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا یا غیر اللہ کا مدد کرنا شرک ہوتا تو کبھی حضور ارشاد نہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی بات عطا نہ فرماتے جس میں کوئی شرک کا شائبہ ہوتا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وہ اس چیز کے جواز کی دلیل بن رہی ہے کہ اللہ کے بندے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی دستگیری فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگلی حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ مسلمان دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کو دوسرے مسلمانوں کو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہیں، جس طرح ایک اینٹ اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اس طرح مسلمان مسلمان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیوں کو آپس میں ملا کر مثال بھی عطا فرما دی کہ مسلمانوں کو ایسے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو جو دوسرے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے نا وہ بڑا پسند ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم کسی کو فائدہ بھی نہیں دے سکتے، اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ یار اگر کم از کم آپ کسی کو فائدہ نہیں نہ دے سکتے تو اس کا نقصان بھی نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی غلط بات آئی ہے تو اس کی تحقیق کرنے کا میں حل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا کبھی نام نہ لیں، صیغہ راز میں رکھیں، اپنا جو بندہ ہے اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس سے کہیں کہ یار مجھے فلاں بات کی خبر ملی ہے، کیا تو نے کہی ہے؟ اللہ کرے وہ جھوٹ ہی ہو، وہ کہے میں نہیں کہی، تو آپ اس پہ خاموش ہو جائیں، کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں۔ پھر اگر آپ کو وہ کہے کہ اس کا نام بتاؤ جس نے آپ سے کہا ہے، تو اسے کو یہی کہو کہ جب تو نے بات ہی نہیں کی تو تجھے کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، تجھے کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ اس بندے کو سننے میں غلط فہمی ہوگی۔ یہ ایسا طریقہ ہے، اس سے کئی ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، کئی سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کروں اس کو فون، ملاؤ اس کو فون، یہ فلاں شخص نے مجھے بات بتائی ہے، لو جی۔ ایک تو وہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی بات شیئر نہیں کرے گا دوسرا بندہ، دوسرا اس سے کئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ یہ کسی کو نفع نہیں نہ پہنچا سکتے تو کسی کو آپ نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اعمال میں سے کون سے اعمال پسند ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال میں سے اللہ کو یہ اعمال پسند ہیں کہ تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دے، کسی کا قرض ادا کر دے، کسی کی مدد کر دے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے اس کو جا کے روک۔ حضور نے فرمایا یہ اعمال مجھے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو منانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اتنا یہ بڑا عمل ہے کہ مسجد میں بیٹھنا، اعتکاف کرنا، اس سے بھی اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ جو بندہ دوسرے بندوں کے لیے دعا کرتا ہے، جو سامنے موجود نہیں ہوتے، دور ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہہ دیتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں جو تو اس کے حق میں مانگ رہا ہے وہ تیرے حق میں بھی ہو جائے۔ یعنی اتنی یہ زبردست فضیلت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب دعا کریں تو کنجوسی کا اظہار نہ کریں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کریں اور ساری امت کے لیے دعا کریں
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی کی خیریت طلب کریں گے تو فرشتے آپ کی خیریت طلب کریں گے۔ تو یہ اتنے بڑے امور ہیں کہ اپنے باہمی تعلقات کو ضرور درست رکھنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ آپ نے عرض کیا میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر کے آؤں۔ آپ اپنے ابا جان کے پاس حاضر ہوگی، صدیق اکبر کے پاس، ان سے جا کے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں، کیا مانگو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور سے جا کے عرض کریں جو اللہ کی معراج کی رات آپ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، ان میں سے ایک راز دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ واپس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو اللہ نے میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی تھیں ان میں سے ایک راز یہ تھا کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو دوسرے لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت صدیق اکبر سے دیا تو آپ رونے لگ گئے۔ آپ رونے لگ گئے تو آپ نے عرض کیا ابا جان اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹا آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو دوسرا نہیں دیکھ رہی، اگر اللہ کو صلح کروانے والے اتنا پسند ہے تو جو لوگوں کے درمیان نفرتیں گاڑتا ہے، فسادات قائم کرتا ہے، وہ اللہ کو کتنا بندہ ناپسند ہوگا۔ یہ اتنے اچھے اعمال ہیں اور لڑائیاں کروانا اتنے برے اعمال ہیں۔ اور ایک حدیث جو پیچھے پیش کی حضرت ابو دردہ، اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ جو بندہ لوگوں کے درمیان فساد کرواتا ہے اس کا ایمان مونڈ کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام قسم کے معاملات سے، جہالت سے، ظلم سے محفوظ رہیں، گمراہ کرنے سے، گمراہ ہونے سے محفوظ رہیں، اس کے لیے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل واجہل او اجہل واظلم او اظلم۔ اے اللہ مجھے اس چیز سے محفوظ رکھ کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا مجھے کوئی گمراہ کرے، یا میں کسی کو جہل کروں یا مجھے کوئی جہل کر دے، یا میں کسی کو کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کر دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔